عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي وجسدي وروحي إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात के लिए ख़ास है जो हम सब का खालिक व मालिक राज़िक व मुश्किल कुशा है। हम सब की ज़िंदगी और मौत, नफ़ा और नुकसान, इज़्ज़त और ज़िल्लत, बीमारी और तंदुरुस्ती फ़कत अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के हाथ में है।
وہ اپنے بندے کو عطا کرنے پہ آئے، کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے کسی کی مجال نہیں ہے عطا کر سکے۔ درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں اخلاق مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحج حشر ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کہیں قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں پیغمبر کی زندگی کو بطور اسوہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جو بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ملاقات چاہتا ہے، جنت کا حصول چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پیغمبر کی زندگی صرف عبادات کے اندر اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات نبی مہربان کے طریقے کے مطابق ضروری ہیں، وہیں پر ایک مسلمان کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا بڑوں کے ساتھ پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، اس کا گھر کا ماحول، بیوی کے ساتھ اس کا تعلق، وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے یہ سارے اعمال نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مہربان کو زندگی کے 40ویں سال نبوت عطا فرمائی ہے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد پہلی وحی کے بعد دوسری وحی، پھر تیسری وحی آتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پیغمبر، آپ پر نازل ہونے والی وحی کے مطابق آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں اور توحید کی دعوت سے پہلے، اللہ کے پیغام سے پہلے لوگوں سے اپنے اخلاق کی گواہی لے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک عالم کی باتیں جتنی بھی شاندار ہو، ایک داعی کا دعوت دینے کا انداز جتنا بھی شاندار ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، روزمرہ کے معاملات میں لوگوں کے سامنے اس کا اچھا برتاؤ موجود نہیں ہے، یاد رکھیے باتیں اثر نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ملنے والے پیغام، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں تم نے مجھے کیسا پایا؟ فَهَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سچا پایا کہ جھوٹا پایا ہے؟ عرب کے کافر اور مشرک جن کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، علاقے کے سردار موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، ما جربناک الا صادقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ یہ گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کردار کی گواہی کے بعد ان سے کہتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب تم میرے اخلاق کی، کردار کی، امانت کی، صداقت کی، سچائی کی گواہی دے رہے ہو،
پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا دے۔ اب جھگڑے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تبا لک یا محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ ابو لہب بول اٹھا، الہذا جمعتنا، کیا اس وجہ سے، اس دعوت کے لیے یہاں پر ہمیں جمع کیا گیا؟ اللہ نے قرآن میں نبی کے گستاخ کو ڈانٹ پلائی کہ پیغمبر کے ہاتھ کو نعوذ باللہ ٹوٹا کہنے والے، توڑنے کی بات کرنے والے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو سب سے پہلے ایک داعی کا، ایک بڑے کا، گھر کے سربراہ کا، مسجد کے ایک بڑے کا، علاقے کے ذمہ دار کا، ملک کے سربراہ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے آ کر بھائیوں باتیں کرنا بڑا آسان ہوا کرتا ہے، تیاری کر کے آ کر چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دینا بڑا اچھا ہے، آسان ہے، لیکن حقیقت کے اندر انسان کی زندگی کیا ہے؟ میرے ساتھ ملنے والا، تعلق رکھنے والا، سفر کرنے والا، کھانا کھانے والا، میرے ساتھ فون پر گفتگو کرنے والا اگر مجھ سے مطمئن نہیں ہے، یاد رکھیے اخلاق کبھی بھی انسان کا بناوٹی نہیں ہوا کرتا ہے، ٹائملی نہیں ہوا کرتا ہے کہ 1 گھنٹے میں اخلاق بہت اچھا ہے۔ اخلاق ہوتا ہی وہ ہے جو بناوٹ سے پاک ہوا کرتا ہے۔ کسی کے سامنے سج دھج کر الفاظ کا بہترین چناؤ کر کے گفتگو کرنا یہ اخلاق نہیں ہوا کرتا ہے۔ اخلاق وہی ہے جو سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت اور جلوت میں ہو، محفل و مجلس میں ہو اور تنہائیوں میں ہو۔ تنہائیوں میں اگر اخلاق نہیں ہے، جو رب کے ساتھ اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کیا ہو سکتا ہے؟ اخلاق بڑی اعلیٰ چیز۔ حضرت اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حبیب کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے بیان کرتی ہیں، جب پہلی وحی آئی آپ بڑی پریشانی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر دے دیجئے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل رہی ہے۔ بڑی پریشانی کے آثار، پہلی وحی کا نزول، گھر میں داخل ہوئے، اما جان آپ کو چادر اڑاتی ہے۔ جیسے ہی تھوڑے سے حالت نارمل ہوئی، آپ کو لیا، آپ کے چچا زاد، خالہ زاد کا بھی تذکرہ ہے، برقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اسے ساری بات بتائی اور کہنے لگا کہ کاش میں اس ٹائم جوان ہوں جب ان کی قوم ان کو نکال دے گی۔ اور ساتھ اما جان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا اور تسلی دے رہی ہیں۔ گھر کے اندر بیوی کا خاوند کی تعریف کرنا، اخلاق کی گواہی دینا بہت بڑی گواہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب ہے۔ آپ کا ہنسنا بھی ہے، رونا بھی ہے، اسے ڈانٹنا بھی ہے، بچوں کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ اما جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، مذاہب عالم میں تصور خدا تو موجود رہا ہر دور میں، ایسا مذہب جو آسمانی ہو، تصور الہ موجود نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کلا واللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، میں کہہ رہی ہوں اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر اتنا بڑا دعویٰ کرے گا کیوں نہیں؟ رسوائی آپ کے ساتھ چمٹے گی کیوں نہیں؟ آپ پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، گھر کی گواہی ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، وتکسب المعدوم وتحمل القلب وتعین علی نوائب الحق، پریشان لوگوں کے کام آنے والے، غریبوں کا سہارا بننے والے، بے کسوں کی داد گیری کرنے والے، داد رسی کرنے والے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں یہ کام کرنے والے کو اللہ رسوا نہیں کیا۔ حضرات گرامی، کہیں ایسا تو نہیں میں پہلی صف کا نمازی، تکبیر اولیٰ مجھ سے کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، ہر سال حج پر جاتا ہوں، لیکن اخلاق کیا ہے؟ لوگ سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔
لوگ کہتے ہیں اس سے دور ہٹ جاؤ، زبان کا بڑا گندا ہے، کردار کا بڑا برا ہے، کاروبار اس سے کر لیا جائے دھوکے سے باز نہیں آتا ہے۔ حضرات گرامی، کاروبار تو وہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کیا وہ لوگ تھے رب سے ڈرنے والے، اور ہمیں درس دیں گے کہ مثالیں ڈھونڈنا چاہو گے تو نہیں ملیں گی۔ کیا وہ لوگ تھے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی نے ایک دوسرے بندے سے ادھار لے لی۔ اخلاق کیا ہے؟ وعدہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا تعلق وعدے کے ساتھ۔ قرض لیا ہے، ادھار پیسے لیے ہیں، ادھار دینے والا کہتا ہے بھائی کوئی گواہ لاؤ، کہتا ہے گواہ تو نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی گواہ ہے بس۔ کہتا ہے کوئی ضمانتی لاؤ، تم بھاگ جاؤ وہ ضمانت دے، میں پیسہ پورا کروں گا۔ کہنے لگا ضمانتی کوئی نہیں ہے، وہی اللہ میرا ضامن ہے۔ قرض دینے والے نے کہا ہے جاؤ میں نے تمہیں قرض دے دیا۔ اس آدمی نے قرض لیا ہے، وعدہ طے ہوا فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، مہینے کو میں پیسے واپس لوٹاؤں گا۔ اس کا گھر دریا کے سمندر کے دوسری جانب ہے، کشتی لی، دریا پار کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ضرورت کے مطابق پیسوں کو استعمال کیا، وعدے کا دن آیا ہے، پیسے لیے، 1000 دینار پیسے لیے ہیں ادھار، کشتی کے انتظار میں کھڑا ہے کہ کشتی آئے گی، اس پر بیٹھوں گا، پار جاؤں گا، اللہ کو ضمانتی بنا کر آیا ہوں، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ بھائیو ہم قسمیں اٹھا کر بھاگ جائیں، پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بات نہیں، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس نیت پر قسم اٹھانا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ بعد میں کفارہ ادا کرنی کوئی مسئلہ نہیں۔ قسمیں، جھوٹی قسمیں، آج میرا اور آپ کا مشکلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ کہتا ہے رب کا نام لیا ہے، اللہ کا نام لے کر پیسے لیے، میں نے پیسے ادا کرنے ہیں۔ یہ اخلاق تھا ان لوگوں کا۔ کشتی نہیں آئی، کشتی نہیں آئی، یہ ساحل سمندر پر دریا کے کنارے کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، آج وعدے کا دن ہے، وعدہ پورا کرنا ہے۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی لی، کشتی تو آئی نہیں، شام پڑ گئی، ایک لکڑی لی، لکڑی میں سوراخ کیا ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، سوراخ کیا ہے، 1000 دینار اس سوراخ کے اندر ڈال دیے، ساتھ ایک رکا لکھا ہے کہ بھائی آج وعدے کا دن تھا، کشتی کے انتظار پر دریا کے کنارے کھڑا رہا، کشتی نہیں آئی ہے، لیکن ضمانتی رب کی ذات کو بنایا ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ رکا لکھ کر 1000 اشرفیاں اس لکڑی کے اندر سوراخ کر کے ڈال دی، اوپر سے بند کر کے دریا کے اندر ڈال دیا ہے۔ دوسری جانب وہ آدمی کھڑا ہے جس سے اس نے وعدہ، یہ کوئی کہانی نہیں ہے اردو کی کتاب کی، یہ صحیح بخاری کی روایت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو، بنی اسرائیل کے واقعے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے، انتظار کرنے کے بعد جب وہ آدمی نہیں آیا، اس نے دریا میں آتے ہوئے اس لکڑی کو دیکھا ہے، لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر کے اندر جلانے کے کام آئے گی، جا کر لکڑی کو جب پھاڑا ہے، درمیان سے 1000 اشرفیاں، 1000 دینار بھی نکل رہے ہیں اور رکا بھی نکل رہا ہے کہ بھائی میں پہنچ نہیں سکا، لیکن ضمانت رب کی، گواہ اللہ کو بنایا، یہ پیسے وصول کر لو۔ حضرات گرامی، ہو سکتا ہے وہ پہنچے نہ پہنچے، اس آدمی کو علم نہیں ہے، اگلے دن پھر 1000 دینار لیے ہیں، کشتی مل گئی، دریا کو پار کیا، اس آدمی کے گھر پہنچا، کہتا ہے بھائی جان کل نہیں پہنچ سکا تھا، وعدہ کل کا تھا، اس وجہ سے وعدہ خلافی ہوئی، یہ 1000 دینار جس پر رب کو گواہ بنایا تھا وہ وصول کرتا ہے۔ بھائیو لینے والے بھی سچے تھے، دینے والے بھی سچے تھے، وہ بھی رب سے ڈرنے والا، یہ بھی رب سے ڈرنے والا، اس نے رب کو گواہ بنا کر مال لیا ہے، اس نے اس کے رب کو شامل کرنے پر اسے مال دیا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی جان کل جو آپ نے لکڑی بھیجی تھی وہ مجھے موصول ہو گئی، یہ 1000 دینار آپ کے ہیں، آپ کا شکریہ ہے۔ بھائیو یہ ان لوگوں کا کردار ہوا کرتا،
1000 دینار ایک وعدہ کہ اللہ کو بیچ میں ڈالا، نہیں پہنچ سکا، لکڑی کے اندر ڈال کر اگلے دن پھر 1000 لے کر پہنچ گیا کہ دنیا کے معاملے دنیا میں ہی طے ہو جائے۔ ہوتا کوئی میرے جیسا، ہوتا کوئی آپ جیسا، ہوتا آج کل کا مسلمان، بھائیو دھوکے کی داستان ہے، دھوکے کی داستان ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ لوگ اپنے رب سے کیسے ڈرا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے زمین بیچ دی، بھائیو میں نے ایک 5 مرلے کا اگر پلاٹ خرید لیا، اس کی کھدائی کر رہا ہوں، جو بھی نکلا ہے وہ میرا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو زمین فروخت کی ہے، جس نے زمین خریدی ہے اس نے کھدائی کی تو سونے کا ایک خزانہ مل جاتا ہے، ایک گھڑا ملتا ہے جس کے اندر سونا ہے۔ اس آدمی نے اس سونے کو لیا اور اس آدمی کے پاس حاضر ہوا، بھائی زمین لی تھی، یہ سونے کا سودا ہم نے نہیں کیا ہے، یہ تم اپنے پاس۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے جب زمین دی جو کچھ اس کے اندر تھا سارا ہی دے دیا ہے۔ بھائیو ایسے واقعات سننے سے بھی نہیں ملیں گے، ڈھونڈنے سے بھی، تلاش کرنے سے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے یہ داستانیں رقم کی۔ وہ لینے کو تیار نہیں ہے، اسے دے رہا ہے۔ کسی سمجھدار آدمی کے پاس، کسی بزرگ دنا کے پاس گئے تو فیصلہ کر دیجئے۔ کہنے لگا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ جی ایک کا بیٹا ہے، ایک کی بیٹی ہے، ایسا کرو ان کا رشتہ کر دو، اس کے اخراجات اس سونے سے پورے کر دو، باقی صدقہ کر دو۔ اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا رب سے ڈر کے لے نہیں رہا کہ میں نے زمین کی قیمت وصول کر لی۔ حضرات گرامی، نمازیں آسان ہیں کیونکہ یہ دنیا کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، کاروبار کا تعلق انسان کا انسان کے ساتھ، زبان کا زبان کے ساتھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ بسا اوقات انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، نماز پڑھنے والے سے، تہجد گزار سے، شب بیدار سے، روزہ دار سے اعمال کے اندر آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ اچھا اخلاق بڑی بڑی نمازوں پر حاوی ہو جایا کرتا ہے۔ اور کہیں فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سے بہترین ایمان والا وہ ہے جس کا ایمان مکمل ہے، وہ انسان ہے جس کا اخلاق مکمل ہے۔ اخلاق کے بغیر جنت نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کے نامہ اعمال میں، ترازو میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ان من اسقل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بھاری چیز انسان کے ترازو میں انسان کا اچھا اخلاق ہے، میزان کو بھرنے والا۔ اپنی گفتار کو صحیح کیجیے، کردار کو بہترین کیجیے۔ بھائیو یاد رکھیے جنازوں کے بڑے ہونے کا سبب انسان کا بسا اوقات اخلاق بھی ہوا کرتا ہے۔ جنازوں کا چھوٹا ہونا، لوگ یہ کہا کرتے ہیں مر گیا، بڑا بے وقوف خبیث قسم کا آدمی تھا، نکما اور بیکار آدمی تھا، لوگ بعد میں باتیں کیا کرتے ہیں، معاف نہیں کیا کرتے۔ بسا اوقات کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن کوئی کاروبار بس سنا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، جنازے پر کیوں جا رہے، فلاں کی شہرت بڑی اچھی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ بھائیو اپنی شہرت اچھی بنائیے، اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہماری گواہی دیں۔ اخلاق کا اثر انسان کی نجات پر بھی ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے 2 جنازے گزرے، ایک جنازہ پر لوگوں نے یہ بات کہی، صحابہ کرام نے یہ کہا کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا بہترین تھا، اخلاق کا بڑا اعلیٰ تھا، کردار بڑا بہترین تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجب۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا بد کردار، بڑا بد گفتار، بڑا بیکار۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وجبت. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب ما وجبت؟ پہلا جنازہ گزرا آپ نے کہا وجبت، اب پھر گزرا وجبت، یا ما وجبت کیا چیز واجب ہونے والی ہے؟ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے جانشین اور گواہ ہو. تم نے جس بندے کی گواہی دی ہے اس کا کردار بڑا شاندار تھا، اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، اللہ نے اسے جنت کو واجب کر دیا ہے. جس کے بارے میں تم نے گواہی دی ہے اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اخلاق اچھا نہیں تھا، معاملات ٹھیک نہیں تھے، واجبت اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے. بھائیوں، لوگوں سے اپنے بارے میں اچھائی کی گواہی دلوائیے، جھوٹ کی گواہی نہ دلوائیے، بد کرداری کی گواہی نہ دلوائیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان گناہ کرنے کے بعد دوسروں کو بتاتا ہے. فرمایا اللہ قیامت کے روز ان گناہ گاروں کو تو معاف کر دے گا جن کے گناہ کا معاملہ رب کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن جو گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتا پھرے الا المجاہرین، ظاہری گناہ کرنے والے، اعلانیہ اور لوگوں کو بتانے والے. فرمایا یہ گواہی بنے گی جب اس کے کردار کی گواہی لوگ دیں گے کہ برے کردار کا مالک تھا، اللہ ایسے گناہ گار کو معاف نہیں کرے. حضرات گرامی، جو ہوا سو ہوا، آئیے اپنا کردار بہترین بنائیے. محلے کے اندر، گھر کے اندر، بیویوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مختلف جہاد. بیویوں کے ساتھ خیرکم خیرکم لأہلی، خادموں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت 10 سال کی ہے، ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں. بھائیو، اگر کمپنی کے مالک ہیں، دکان کے مالک ہیں، ملازموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے. بچے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو بڑے کی عزت کرنے والا ہے، چھوٹے کا احترام کرنے والا ہے. جو بڑے کا احترام نہیں کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. نماز تو بڑی شاندار ہے، بڑے کا احترام ہی نہیں ہے، بلانے کا انداز نہیں ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دیا کرو. جس کا وہ حق ادا، وہ بڑا ہو چکا ہے، اللہ اس کا حیا کرنے والے ہیں. ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں اللہ پر قسم ڈالنے رب ان کی قسم کی لاج رکھا کرتا ہے. ان اللہ حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع العبد یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. بندے کے سفید بال آ جائے، بندہ رب کی طرف ہاتھ اٹھاتے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. بزرگ کی لاج رب رکھے. حضرات گرامی، بزرگ کی لاج رب رکھے، ہم بڑے کو عزت نہ دیں. کاہے کی نمازیں ہیں؟ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ضروری ہے وہیں پر اخلاق ضروری ہے. جنت میں جانا چاہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، اخلاق کے ساتھ ساتھ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بھی شامل کیجیے. یاد رکھیے، اگر اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ہمسائے کا تذکرہ ہوا. عورت ہے، نمازیں پڑھنے والی، زکوٰۃ ادا کرنے والی، سارا کچھ. یہاں سے ان ساری باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا شاید مرتبہ اور رتبہ کم ہے. بھائیو، یہ کام اپنی جگہ پر 100% کر رہے ہیں، وہیں پر اخلاق مصطفیٰ کو بھی 100% بنانا ہے. دونوں کے اندر کمی کی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ ہمسائی ہے، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، نفلی عبادات بڑی ہیں، صدقہ و خیرات بڑا ہے، لیکن تؤذی جیرانہا، زبان سے ہمسایوں کو تکلیف دینے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی النار، جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. ایک عورت فرائض کی حد تک محدود، یہ مطلب نہیں کہ نمازوں کی کمی اخلاق پورا کر دے گا. نمازیں پوری پڑھتی ہے لیکن نوافل میں کمی ہے، نوافل اس طرح سے نہیں جس طرح دوسری عورت پڑھتی ہے.
قرآن کی تلاوت بھی زندگی میں شامل ہے، فرضی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، نفلی کوئی خاطر خواہ نہیں کرتی ہے، لیکن زبان بڑی شائستہ ہے، بہترین ہے، کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہیا فی الجنہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی اس بندی کو جنت میں داخل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اندر اعلیٰ کردار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہوں کہ یار وعدے کا بڑا سچا تھا، اخلاق کا بڑا بہترین تھا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔